بتائیں آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر نے مارکہ حق کے دوران سیاسی قیادت کی دور اندیشی اور اسٹریٹجک بصیرت پر اظہار تشکر کے لیے گزشتہ رات عشائیہ دیا۔ عشائیہ میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شرکت کی۔ اس موقع پر آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی میں تینوں افواج کے درمیان ہم آہنگی کو سراہا گیا۔ آرمی چیف نے بھارتی پروپیگنڈا مہم کے خلاف پاکستانی نوجوانوں اور میڈیا کے ناقابل تسخیر کردار کو آہنِ دیوار قرار دیا۔ شرکا نے اس فیصلہ کن دور میں قوم کی رہنمائی کرنے والی مدبرانہ قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ افواج پاکستان کی جرأت و قربانی اور پاکستانی عوام کے جذبہ حب الوطنی کو سراہا۔ عشائیہ میں وفاقی وزراء کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور دیگر عسکری حکام نے بھی شرکت کی۔ دیگر مہمانوں میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران خان رسوری، رانا ثنا ایمل ولی اور دیگر نے شرکت کی۔ لاہور سمیت پنجاب میں طوفان کے باعث مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 51 زخمی ہو گئے۔ شدید طوفان کی وجہ سے پنجاب میں بجلی کی ترسیل کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا تھا۔ لیسکو ریجن میں بجلی کے 2300 فیڈرز ٹرپ کر گئے تھے، جن میں سے 90% کو بحال کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات لاہور سے اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سپیر کے وقت 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والے طوفان کے ساتھ آسمان پر چھانے والی کالی گھٹاؤں سے دن میں رات کا سما بن گیا۔ شدید طوفان کے باعث قذافی اسٹیڈیم کے باہر لگائے گئے بوتھ اور سرچ لائٹس کے پول گر گئے۔ اسٹیڈیم کی پرانی عمارت کی ایک دیوار کی اینٹیں بھی اکھڑ کر گر گئیں۔ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ٹریننگ سیشن بھی منسوخ کر دیا گیا۔ مال روڈ سمیت کئی مقامات پر درخت ٹوٹ کر گر گئے۔ موٹر ویز کو بھی بند کیا گیا، تاہم حد نگاہ بہتر ہونے پر دوبارہ کھول دیا گیا۔ طوفان اور بارش کے باعث لاہور اور گرد و نواح میں بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ لیسکو چیف کے مطابق پہلی بار پورے لاہور اور گرد و نواح کی بجلی مکمل بند ہوئی، تاہم طوفان تھمنے کے بعد بجلی کی بحالی کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ شیخوپورہ میں لاہور روڈ پر چودھری مل سٹاپ کے قریب فیکٹری کی زیر تعمیر چھت گرنے سے ایک مزدور جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے۔ فروزوالہ میں گھر کی دیوار گرنے سے ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ قصور، اکاڑا اور پاک پتن میں بھی گرد آلود ہواؤں کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم جیو نیوز لاہور۔ کراچی سے لاہور جانے والی پرواز خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئی۔ پرواز لاہور ایئرپورٹ پر طوفان کی زد میں آ گئی۔ رن وے پر ٹچ ڈاؤن کے بعد کپتان نے جہاز کو دوبارہ ٹیک آف کرا دیا۔ طیارے میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر بھی سوار تھے۔ کراچی سے جانے والی پرواز لاہور ایئرپورٹ پر طوفان کی زد میں آ گئی۔ خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئی۔ مسافروں کی چیخیں نکل گئیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ جہاز نے رن وے کو ٹچ کیا لیکن طوفان کی وجہ سے دوبارہ ٹیک آف کر لیا۔ پرواز کئی منٹ تک طوفان کی زد میں رہی۔ مسافروں کو شدید جھٹکے بھی لگے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے طیارہ واپس کراچی بھیج دیا۔ طیارے میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر بھی سوار تھے۔ کہا پہلی بار اتنی خطرناک صورتحال سے گزرنا پڑا۔ جہاز کے کپتان کا شکریہ جنہوں نے اتنی مشکل صورتحال کو سنبھال لیا۔ آلموسٹ لینڈ کر کے تو اس کی وجہ سے زیادہ سرپرائز تھا، ورنہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں، ٹربولنس ہوتی ہے تو مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے۔ یہاں تو آلموسٹ لینڈ کر گئے تھے، ایک دم سے اتنا ایکسٹریم ٹربولنس، اور اس کے بعد جس طریقے سے جہاز بار بار نیچے جاتا تھا، سو بالکل میرے خیال میں سب سے ایکسٹریم ایکسپیرینس یہی تھا۔ اور کیپٹن صاحب کو شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ اتنے مشکل اس میں سے انہوں نے نکالا۔ موسم بہتر ہونے پر جہاز دوبارہ کراچی سے لاہور جانے کے لیے تیار ہوا تو 57 مسافروں نے سفر سے انکار کر دیا۔ اسلام آباد میں تیز آندھی طوفان کے بعد گھٹائیں چھا گئیں اور بادل کھل کر برسے۔ بعض مقامات پر شدید ژالہ باری بھی ہوئی۔ ٹریفک جام کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حیدر شرازی رپورٹ کریں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یکایک تیز آندھی چلی اور پھر کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ دن میں رات کا سا منظر دکھائی دینے لگا، پھر وقفے سے بارش شروع ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں کبھی ہلکی اور کبھی موسلادھار بارش ہوئی۔ کئی سیکٹرز میں درختوں کی ٹہنیاں اور پتے سڑکوں پر بکھرے دکھائی دیے۔ بعض مقامات پر درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ آبپارہ میں بعض گھروں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ سب سے زیادہ نقصان سیکٹر G6، F6 اور F7 میں ہوا۔ شہر کی بڑی شاہراہوں فیصل ایونیو، سری نگر ہائی وے اور اسلام آباد ایکسپریس وے پر کئی کلومیٹر طویل ٹریفک جام ہو گیا۔ بعض مقامات پر شہریوں کو گاڑیاں سڑک کنارے کھڑی کر کے ان میں دیر تک محصور رہنا پڑا۔ دفتری اوقات میں چھٹی ہونے کے باعث ٹریفک جام مزید بڑھ گیا۔ مارگلہ ہلز کے قریبی سیکٹرز میں شدید ژالہ باری ہوئی۔
بعض مقامات پر بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ آئسکو حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال کو تیزی سے معمول پر لایا جا رہا ہے۔ حیدر شرازی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں اور آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں شدید گرمی اور حبس کے بعد بادل برس پڑے۔ پنجاب میں تیز گرمی اور حبس کے بعد تیز گرد آلود ہوائیں۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، جھنگ، سیالکوٹ میں گرد آلود آندھی اور طوفان کے باعث دن میں رات کا سما ہو گیا۔ شہریوں کو گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس آن کرنا پڑ گئیں۔ تیز ہواؤں کے بعد بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ حافظ آباد میں آندھی سے درجنوں درخت اور بجلی کے پول اکھڑ گئے۔ سولر پینل ٹوٹ کر گاڑیوں پر گر گئے۔ میاوالی، بھکر، جہلم، خوشاب، نارووال، گجرات، شکر گڑھ، چنیور، چیچا وطنی، خانیوال میں گرد آلود ہواؤں کے بعد تیز بارش ہوئی۔ سوات میں تیز بارش اور ژالہ باری سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ برساتی پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ بنو، مانسیرہ، شمالی وزیرستان، لویدین میں بھی بارش ہوئی۔ میرپور آزاد کشمیر میں پہلے اندھیرے نے شہر کو اپنے لپیٹ میں لیا اور پھر بادل خوب جم کر برسے۔ کوٹلی، سمہانی، اٹھمقام، وادی نیلم سمیت مختلف علاقوں میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف حکومت کے اقدامات سے مطمئن ہو گیا ہے۔ بجٹ پر آئی ایم ایف کا کوئی دباؤ نہیں، عوام کو ریلیف دیں گے۔ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا جائے گا۔ دیامر بھاشا ڈیم سمیت تمام آبی منصوبے بھی جلد مکمل کریں گے تاکہ بھارت فائدہ نہ اٹھائے۔ احسن اقبال انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان کے سیکریٹری جنرل امیر ضمیر کی قیادت میں وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا فیلڈ مارشل کو شاندار کارکردگی پر سراہا جا رہا ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کا رد عمل مثبت نہیں۔ پی ٹی آئی اپنے بانی کی پالیسیز کی وجہ سے تنہا رہ گئی ہے۔ حکومت کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے قومی اتحاد و یگانگت متاثر ہو۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ دیامر بھاشا ڈیم سمیت تمام منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز دیں گے۔ دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے بجٹ میں انجینئرز کے مطالبات شامل کرانے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ وفاقی وزیر آبی وسائل میاں محمد معین بٹو کا کہنا ہے کہ پانی ہماری لائف لائن ہے۔ پاکستان پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ بھارت کا یک طرفہ اقدام جنگ کے مترادف ہے۔ پانی کے مسئلے پر کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ تمام دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ بھارت نے 2 دن کے لیے دریائے جہلم کا پانی روکا تھا، لیکن اب نارمل ہے۔ لاہور میں پانی کے معاملے پر سیمینار۔ وفاقی وزیر آبی وسائل میاں محمد معین بٹو اور سابق صوبائی وزیر آبپاشی محسن لغاری سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ میاں معین بٹو کا کہنا تھا کہ بھارت نے 8 اپریل کو خط میں کہا تھا کہ بتائیں کہاں بیٹھ کر مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ 8 مئی تک جواب کا کہا گیا، لیکن پھر 24 اپریل کو ہی اس نے ٹریٹی منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ انڈیا کی نیت جو ہے نا وہ ہمارے اس پانی اور انڈس واٹر ٹریٹی کے سلسلے میں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مستقبل میں کوئی بھی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے، مگر یہ بھی ہے کہ پانی پہ ہمارا حق ہے، پانی ہماری لائف لائن ہے، پانی ہمارے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ بھارت مستقبل میں کوئی بھی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے۔ جو پانی انہوں نے جیلم کا 2 دنوں کے لیے روکا تھا، وہ صرف اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وی آر گوئنگ ٹو وائلیٹ دی ایگریمنٹ، تو اسے بھی 2 دن کے بعد انہیں پانی چھوڑنا پڑا۔ اب کسی دریا میں نارمل پانی جو ریکوائرڈ ہے اس سے کم نہیں آ رہا۔ سابق صوبائی وزیر آبپاشی محسن لغاری کا کہنا تھا کہ خطے میں جو دریا ہیں وہ ہمیں جوڑ کر رکھتے تھے، کوئی بھی معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت ہمارا پانی روکے گا تو چین کو بھارت کا پانی روکنے سے کون روکے گا؟ دنیا کی کوئی بھی جو ٹریٹیز ہوتی ہیں وہ یونیلیٹرلی نہیں ختم۔ اگر یہ ہم پریسیڈنٹ سیٹ کر دے گا انڈیا، تو دنیا کا کوئی معاہدہ بھی پھر کبھی سینٹر نہیں رہے گا۔ یہ کیا نہیں جا سکتا، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں آپریشن بنیان مرصوص سے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے پوسٹرز سامنے آ گئے۔ کئی مقامات پر آویزاں کیے گئے ان پوسٹرز پر پاکستانی پرچم آویزاں ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی تصاویر بھی ان پوسٹرز پر موجود ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں رافال سمیت دیگر بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرانے والے J-10C لڑاکا طیارے کی تصاویر بھی آویزاں کی گئی ہیں۔
وفاقی وزیر اطلاعات تطارل کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ایران اور آذربائیجان کے دورے پر جا رہے ہیں۔ دوست ممالک نے حق کا ساتھ دیا، پوری جنگ میں ترکی نے مثالی کردار ادا کیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، بھارت کے وزیر خارجہ کسی قسم کی گفتگو تک نہیں کر پا رہے۔ بھارت نے جھوٹیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، پاکستان نے عسکری برتری واضح کر دی ہے۔ بھارت کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے ساحلوں کا رخ کرے۔ نون لیگ کے سوشل میڈیا نے بھی اچھا کام کیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو ایسے دوست میسر ہیں جنہوں نے اس جنگ میں حق سچ کی جو ہمارا ایک نیریٹو تھا اس کا ساتھ دیا۔ اور دیکھیے، بھارت کے پاس سیل کرنے کو کچھ نہیں تھا، بھارت کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں تھی۔ ہم نے تو پہلگام کے واقعے کی تحقیقات کا بھی کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک شاندار فتح جس سے ہمیں نوازا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا، تمام آرم فورسز کا، ایئر چیف کا، نیول چیف کا، ہمارے جوانوں کا، افسروں کا، ہماری قوم کا، ہمارے میڈیا ہاؤسز کا، اینکرز کا، ہمارے سوشل میڈیا واریئرز کا، جین زی کا، سب کا بڑا کردار رہا ہے۔ اور دنیا نے اس کو اعتراف کیا کہ الحمدللہ نیریٹو کی وار میں پاکستان آگے، ڈپلومیٹک وار میں پاکستان آگے تھا، اور پاکستان نے اس خطے میں اپنی عسکری برتری جو ہے وہ واضح کر دی ہے دنیا کے اوپر۔ ایک ملٹری ڈومیننس جو ہے پاکستان نے اسٹیبلش کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ بالکل بیک فٹ کے اوپر ہے، اور ان کے میں فارن منسٹر کو دیکھ رہا تھا، ان سے بات نہیں ہو رہی۔ گلگت سے اسکردو جاتے ہوئے لاپتہ ہونے والے 4 نوجوانوں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق 3 سیاحوں کی لاشیں کار کے اندر اور ایک کی لاش کے قریب کار سے دریائے سندھ کے کنارے پڑی تھی۔ چاروں نوجوانوں کی میت ان کے آبائی شہر گجرات روانہ کر دی گئی ہے۔ چاروں نوجوان 16 مئی سے لاپتہ تھے۔ 300 فٹ گہری کھائی میں گرنے والے چاروں سیاحوں کی لاشیں ریسکیو آپریشن کے بعد نکال لی گئیں۔ استک اور گنجی کے درمیان پیش آنے والے حادثے میں 4 نوجوان سیاح واصف شہزاد، عمر احسان، سلیمان نصر اللہ اور عثمان ڈار کی تلاش جاری تھی۔ سیاحوں کی گاڑی شاہراہ بلتستان پر گہری کھائی میں استک نالے میں گری ہوئی ملی تھی۔ چاروں نوجوان 16 مئی سے لاپتہ تھے۔ اہل خانہ کے مطابق نوجوانوں کا آخری بار فون پر رابطہ دنیور کے مقام پر ہوا تھا۔ 16 مئی سے چاروں کے موبائل فون بند تھے۔ مظفر گڑھ میں فائرنگ کر کے سرکاری ڈاکٹر کو قتل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ دیہی مرکز صحت میں تعینات تھے۔ قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں پی ٹی آئی ایم پی اے داؤد خان جتوئی کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ پل گدارہ پر پیش آیا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ اپنے کلینک سے گھر جا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کا مقدمہ مقتول کے بھائی کی مدیت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق 3 نامعلوم افراد نے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو قتل کیا۔ ایم پی اے داؤد خان جتوئی نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین نے سیاسی بنیادوں پر ان کا نام مقدمے میں نامزد کروا دیا ہے۔ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کریں گے۔ پنجابی زبان کے معروف شاعر تجمل کلیم کو چنیا کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں مرحوم کے عزیز و اقارب اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پنجابی زبان کے شاعر تجمل کلیم کی نماز جنازہ چنیا کے پیر جہانیہ قبرستان میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں تجمل کلیم کے مداحوں، عزیز و اقارب اور اہل خانہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد تجمل کلیم کو پیر جہانیہ قبرستان میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ شاعر تجمل کلیم کچھ عرصے سے جگر اور پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ ان کا انتقال جمعرات کی شب ہوا تھا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ اصلاحات کے لیے پاکستانی حکام پر اعتماد ہیں۔ آئندہ دنوں میں بجٹ پر مزید بات چیت جاری رہے گی۔ پروگرام کے تحت مالی نظم و ضبط برقرار رکھا جائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر بھی خصوصی گفتگو ہوئی۔ پاکستان مہنگائی کو 5 سے 7% ہدف میں لائے گا۔ اگلے بجٹ میں پرائمری سرپلس کا ہدف 1.6% رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر کی بحالی اور شرح مبادلہ میں لچک دکھانا ہوگی۔ اگلا آئی ایم ایف جائزہ 2025 کی دوسری ششماہی میں متوقع ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے وفاق سے سکر حیدرآباد M6 موٹر وے منصوبے کو وفاقی بجٹ میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کی جانب سے لکھے گئے وفاقی حکومت کو خط میں کہا گیا ہے کہ سندھ اسمبلی M6 منصوبے پر متعدد قراردادیں منظور کر چکی ہے۔ M6 منصوبہ شروع نہ ہونے پر سنجیدہ خدشات ہیں۔ منصوبے میں تاخیر سے معاشی ترقی اور دیہی فلاح متاثر ہو رہی ہے۔ اویس قادر شاہ نے خط میں موقف اختیار کیا کہ M6 صرف صوبائی نہیں قومی اہمیت کا منصوبہ ہے۔ موٹر وے منصوبے سے زراعت، صنعت اور تجارت میں سرمایہ کاری بڑھے گی۔ اس حوالے سے سندھ کے عوام ترقی کے وعدوں کو تکمیل کے منتظر ہیں۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بلال بن ثاقب نے امریکی سینیٹر بل ہیگرٹی اور رک اسکاٹ سے ملاقات کی ہے۔ نیو یارک میں ہونے والی ان ملاقاتوں میں عالمی کرپٹو پالیسی سے متعلق پاکستان کی پیش رفت اور ڈیجیٹل فائنانس کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ سینیٹر ہیگرٹی نے امریکہ میں
ایکٹ پیش کیا جس کا مقصد امریکہ میں جدید کرنسی کے ایک ریگولیٹری فریم ورک تیار کرنا ہے۔ بلال بن ثاقب نے سینیٹر رک اسکاٹ سے بھی ملاقات کی۔ سینیٹر رک اسکاٹ ڈیجیٹل آزادیوں کے حامی ہیں۔ پاکستان کے پہلے پاور ایکوپمنٹ مینوفیکچرنگ ڈیش بورڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ توانائی کے شعبے کے آلات کی مقامی سطح پر تیاری بڑا سنگ میل ہے۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے 7000 میگا واٹ بجلی کم قیمت پر مہیا کرنے کا پلان تشکیل دے رہے ہیں۔ It's an honor and a privilege to address this national consultative workshop on the indigenization of electrical power equipment and the manufacturing sector, a gathering that symbolizes not only aspiration but determination to shift the paradigm of our energy landscape towards self-reliance, innovation and sustainability. This initiative aligns with the broader vision of the National Electricity Plan, which places special emphasis on reducing import dependency and accelerating indigenous capability development across the entire energy value chain. Pakistan stands at a pivotal juncture in its energy journey. While significant progress has been made in scaling up generation capacity, our reliance on imported equipment, systems and technical solutions remains a fundamental. لاہور کے علاقے ریفنس میں سابقہ بیوی اور بچوں کو اغوا کرنے والے ملزم کو بہاڑی کے علاقے سے گرفتار کر کے مغویان کو بازیاب کرا لیا گیا۔ ڈیفنس میں خاتون کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی تھی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا کے مطابق ملزم ایوب نے ساتھیوں کی مدد سے اپنی سابقہ بیوی اور بچوں کو ڈیفنس سے اغوا کیا تھا۔ ملزم کو لوڈن کے علاقے سے گرفتار کر کے مغوی خاتون اور بچوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ اس سے قبل خاتون کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 خواتین پیدل سڑک کنارے آ رہی ہیں۔ پیچھے سے ایک کار ان کے سامنے آ کر رکتی ہے جس میں سے 2 افراد نکلتے ہیں اور مہوش نامی خاتون کو زبردستی کار میں ڈال کر فرار ہو جاتے ہیں۔ اس دوران ہیلمٹ پہنے ایک موٹر سائیکل سوار بھی خاتون کے پاس کھڑا رہتا ہے۔ پولیس نے مغویہ کے بھائی کی مدعیت میں ملزمان کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کیا تھا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بلوچستان کے ضلع آوران میں روزنامہ انتخاب کے لیے کام کرنے والے صحافی عبداللطیف بلوچ کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ پی ایف یو جے کے قائم مقام صدر خالد کھوکر اور سیکریٹری جنرل ارشد انصاری نے صحافی کے قتل پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ پی ایف یو جے کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قتل کا یہ واقعہ ایک بار پھر صحافیوں کو فرائض کی ادائیگی کے دوران درپیش خطرات کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ انتظامیہ عبداللطیف بلوچ کے قاتلوں کو فوری انصاف کے کٹہرے میں لائے اور رپورٹنگ کے دوران صحافیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے اقدامات کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی امدادی سامان کے لیے جمع لوگوں پر بمباری، آٹا لیتے 5 فلسطینی شہید، 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ المواسی کیمپ خان یونس میں بھی بمباری، ایک ہی خاندان کے 9 بچوں سمیت 16 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹوں میں 80 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ 11 ہفتوں کی ناکہ بندی کے بعد اسرائیل نے گزشتہ 3 روز میں امدادی سامان کے صرف 100 ٹرک داخل ہونے دیے۔ اقوام متحدہ نے امداد کو اونٹ کے منہ میں زیرہ قرار دے دیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ 70,000 سے زائد بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ محدود امداد سمندر میں ایک قطرے جیسی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیلی فوج کے درمیان ایک اور تنازع سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شن ہیت کے نئے سربراہ کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے نامزد کردہ میجر جنرل ڈیوڈ زینی کو فوج سے برطرف کر دیا گیا۔ میجر جنرل ڈیوڈ زینی نے اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ ایال زمیر کو اعتماد میں لیے بغیر وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی۔ نیتن یاہو کی طرف سے بھی آرمی چیف کو میجر جنرل ڈیوڈ زینی کی نامزدگی کا نہیں بتایا گیا تھا۔ حاضر سروس میجر جنرل زینی کی سیکیورٹی ایجنسی میں تقرری کے بارے میں آرمی چیف زمیر سے نہ تو مشورہ کیا گیا نہ انہیں پیشگی اطلاع دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی جماعتوں کے نام پر خواص کی پارٹیاں ہیں۔ مسٹر ہو یا مولانا سب موروثی سیاست کر رہے ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں جمہوریت کے نام پر وڈیرے، جاگیردار اور سرمایہ دار حکومتوں پر قابض ہیں۔ جماعت اسلامی کے سوا پاکستان میں کوئی بھی پارٹی جمہوری پارٹی نہیں۔ صرف جماعت اسلامی ہی عوام کے حقیقی مسائل کا ادراک رکھتی ہے۔ فاران کلب کراچی میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے تحت سوشل میڈیا میٹ اپ سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ چاہے وہ فارم 45 پر آئیں یا 47 پر لائے جائیں، یہ پارٹیاں نہیں پراپرٹیاں ہیں۔ اقتدار پر قابض لیڈروں کو یہ تک معلوم نہیں کہ گھر کا سودا کتنے میں آتا ہے اور بجلی کا بل کتنا ہوتا ہے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ جماعت اسلامی بندوق کے ذریعے نظام قائم کرنا نہیں چاہتی بلکہ عوام کے رائے کے ساتھ مل کر انقلاب لانا چاہتی ہے۔ سسٹم ہے اسلام، ایک اسلام اخلاقیات، معیشت، معاشرت،
तिजारत, कानून, तालीम, ज़ाती ज़िंदगी, घर की ज़िंदगी, माशरे की ज़िंदगी और रियासत किस तरह चलती है और बैनुल अक़वामी मामलात कैसे चलते हैं, उन सबको एड्रेस करता है। तो हम जमात इस्लामी में इसलिए आए हैं कि हम इस जमात इस्लामी का हिस्सा बनकर इसकी जो तहरीक है और इसकी दावत है उसको दूसरों तक पहुंचाएं और सबको अपने साथ मिलाएं, एक कुव्वत में ढल जाएं और जेन्युइन रेवोल्यूशन लेकर आएं। हाफिज नईम ने ख़वातीन से कहा कि वो सोशल मीडिया के जरिए जुल्म के खिलाफ बगावत और इस्लाम के आदिलाना निज़ाम के क़याम की तहरीक चलाएं। बिजली की लोड शेडिंग, पानी की बंदिश, महंगाई और तालीम और सेहत जैसे मसाइल पर वीडियोज़ बनाएं और इन मसाइल को सोशल मीडिया के जरिए उजागर करें। तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। आज कौंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा आर्ट्स अलुमनाई फेस्टिवल के दूसरे रोज़ शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पाक अफवाज और अवाम ने एकजहती से दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया है। भारत अगर किसी भी किस्म की मुहिम जोई करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्ट काउंसिल कराची में जारी 3 रोज़ा आर्ट्स अलुमनाई फेस्टिवल का दूसरा रोज मिली जज्बे से सरशार रहा। कौमी तराना पढ़ा गया, मिली नगमे पेश किए गए। गुलकार मोहम्मद जुबैर और कामरान सागू ने अपनी आवाज से हाजरीन के दिल जीते। टैबलोस के जरिए 1965 की जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों को उजागर किया गया। सर ऊपर खतरा है, आप नीचे आ जाइए। हम लो ग्राउंड पर है और दुश्मन हाई ग्राउंड पर, वहां पर कभी भी हमला कर सकते हैं। सर आप यहाँ उनकी रेंज में है, वो कभी भी आप डायरेक्ट हमला कर सकता है। पाकिस्तानी फौजी कभी मौत से नहीं करता। शायर अनवर शऊर, अमरीन हसीब अंबर, फातिमा हसन और फरासत रिजवी ने वतन से मोहब्बत का इजहार अपनी शायरी से किया। जो भी टकराएगा हमसे वो फना ही होगा। फौज तो फौज है, बच्चा भी न डर अपना है। कोई शिकवा हो, शिकायत हो, मगर अपना है। तपते सहरा में यही एक शजर अपना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कौम मुत्तहद हुई तो दुश्मन चंद घंटे में पसपा हो गया। पाकिस्तान ने राफाल गिराकर भारत का घमंड तोड़ दिया। हमने सबसे पहले इमीडिएटली उस इंसिडेंट को 22 अप्रैल वाले को कंडेम किया। भारत ने आज तक पाकिस्तान में अभी 2 दिन पहले उस दार में जो वाक़या हुआ है, भारत कभी कंडेम नहीं करता। हमने इमीडिएटली कंडेम किया और उसके साथ साथ ये कहा कि जी हम तैयार हैं, कोई भी इसकी इंक्वायरी करे और हम उसमें कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। लेकिन भारत का मकसद कुछ और था। आखिर में वज़ीर आला सिंध के साथ फनकारों ने पाकिस्तानी परचम फजा में बुलंद करके मिली नगमे पेश किए। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।